بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم گزشتہ 2 نشستوں سے جو مضمون لے کر چل رہے ہیں عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی حوالے سے 1-2 باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس ضمن میں گزشتہ 2 نشستوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور آپ کی شان کیا ہے، صرف قرآن کریم سے 4 دلائل میں نے پیش کیے تھے. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز 2 مزید دلائل جو ہیں وہ دینے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں میرے آقا و مولا کی کیا شان بیان فرمائی ہے. امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت کلام لکھا اور اس میں کیا کہا کہ پارے پارے میں لکھا ہے کملی والے کا نام. کہ جس قرآن کریم کی سپارے کو، جس آیت کو میں دیکھتا ہوں مجھے چہرہ والضحیٰ نظر آتا ہے، مجھے میرے آقا کی شان اور میرے آقا کی سیرت نظر آتی ہے. اور کیوں نہ نظر آئے، سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، میرے آقا و مولا کی سیرت، آپ کا خلق قرآن ہے. کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام. اور امام اہل سنت نے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیری چہرہ نور فضا کی قسم. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ عظمت شان و رسالت جو ہے اس پہ جو بھی کلام پڑھیں گے، اور جب امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا کلام دیکھیں گے تو بس ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں قلم توڑ دیا ہے آپ نے. میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام، جو بھی کلام پڑھو پھر اس کی تشریح کو دیکھو، آپ کو یا تو قرآن کی آیات نظر آئیں گی یا مصطفیٰ کی حدیث نظر آئے گی، اور یا خلفائے راشدین جو ہیں ان کی محبت اور ان کی عقیدت نظر آئے. اور یہاں پہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے میرے نور والے آقا، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے میں والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا سجا، والشمس اور والضحیٰ بیان کر کے اللہ رب العزت نے آپ کے چہرہ انور کی قسم کھائی. سبحان اللہ. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف و دتا کی قسم. اور پھر فرمایا جو دن کو روشنی ملی ہے اور جو رات کو سیاہی ملی ہے یہ بھی میرے آقا آپ کے صدقے سے ملی. تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. موتی پرو دیے ہیں آپ نے. فرمایا کہ اے میرے رحمت والے آقا، آپ کے خلق مبارک کو اللہ رب العزت نے بڑا قرار دیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے آقا و مولا کا جو اخلاق ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور دوستو یہ جو اخلاق ہے یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کے ہاں پہچانے جانے والی یا مقام والی چیز بھی ہے. کئی دفعہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں
قیامت کے دن میزان پہ جو سب سے قیمتی تمہارا عمل ہوگا وہ تمہارا حسن اخلاق ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز سب سے قیمتی ہوگی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نماز کم ہے، تمہارے روزے قیمتی نہیں. فرمایا تمہارا جو اخلاق ہے وہ سب سے باری چیز ہوگا. اور اگر آپ سب ہم نمازیں 5 وقت کی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق سے، ہماری عادات سے 7 بالا پہ پریشان ہے تو یقین کیجئے. وہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے. ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی کرتا ہوں، برے کام نہیں چھوٹتے مجھ سے، جھوٹ نہیں مجھ سے چھوٹ رہا. غور کریں. مفسرین کہتے ہیں کہ پھر یقیناً بات یہی ہے کہ تمہاری نمازیں اور تمہاری تسبیح اور تمہارے روزے اللہ رب العزت تمہارے منہ پہ مار رہے ہیں. اس لیے اخلاص پیدا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں نے غالباً یہ حدیث آگے بھی بیان کی ہوئی ہے، کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ دوڑا دوڑا چلا آئے گا. ایک منافق پہ سب سے باری جو چیز ہے نا وہ کیا چیز ہے؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ادا کرنا. کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں جا رہے، ہم پہ بھی وہ چیزیں دونوں باری پہ نہیں ہو رہی. ان الصلاۃ تنہا، اپنے آپ کو درست کریں، میرے آقا کی سیرت بھی عطا ہو جائے گی، میرے آقا کا اسوہ حسنہ بھی تمہیں مل جائے گی. تو اللہ حضرت نے فرمایا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا. آپ کا جو اخلاق ہے وہ سب سے کامل ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے دوسروں کا حق مار کے آئیں یا دوسروں کو تنگ کر کے آئیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب کوئی سوال کر سکتا ہے دوسروں کو تنگ کرنے کا، یہ بھی تنگ کرنے والی بات ہے نا. میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں، کسی کا ڈرائیو بلاک کر کے آ جاؤں، مثال دے رہا ہوں، یہ بھی غلط بات ہے. اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. آپ جیسا کوئی بھی نہیں یا رسول اللہ، بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر. اگر شان کے لائق کوئی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ حضرت نے قرآن کریم کی 3 آیات کا اس شعر میں ذکر کر دیا. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو مقام آپ کو دیا ہے وہ کسی کو نہ مل سکا. اور آپ کے مقام کا کیا کہنا کہ اللہ رب العزت نے 3 مقامات پر آپ کی شان و عظمت کی قسم کھائی ہے. وہ شان و عظمت کی کیا؟ میرے آقا جس شہر میں رہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و بقاؤ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں میرا محبوب رہتا ہے. اور آپ کے کلام کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی سورۃ زخرف میں، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. اور کبھی کبھی آپ کسی کو بات سمجھاتے ہیں، سمجھاتے جب تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بات سنتا ہی نہیں میری، یہ تو میری بات سنتا ہی نہیں. یہ اسی قول کو میرے آقا و مولا نے جب تبلیغ کی تو نہ سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ یہ بات تو سنتے ہی نہیں. اس بات کو اللہ نے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، مجھے قسم ہے اپنے حبیب کے اس قول کی، اس بات کی، جب انہوں نے کہا یا اللہ یہ بات تو سنتے ہی نہیں، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تو اللہ نے کہا پھر آپ بھی رخ انور کو موڑ لیجیے. اور تیسری آپ کی زندگی کی، آپ کی عمر کی اللہ رب العزت لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب مجھے تمہاری عمر کی، تمہاری زندگی کی قسم ہے، انہم لفی، یہ بات جو نہیں سنتے نا
یہ کسی نشے میں دت ہیں، یہ اس میں گھوم رہے ہیں، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنی مستی میں اپنی موج میں مگن ہے اور انہیں چھوڑ دیجیے۔ اور اللہ رب العزت نے جتنا بھی، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ وہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس لیے نہیں بیان کرتے کہ آپ کا مقام بلند ہو، آپ کا مقام تو ہے ہی بلند، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا نام لینے سے ہمیں عزتیں ملتی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس عزت والے آقا کے اسوہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں عطا فرما لے، وما توفیق الا باللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔